الرحمن اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، ولایت ٹی وی اور کربلا ویوز کی جانب سے عقیدہ رجعت پر مستند دلائل و حوالہ جات کے ساتھ یہ تحریر خصوصی طور پر 15 شعبان المعظم کے موقع پر برادر ابو عبداللہ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جس عنوان پر اپنے قلم کو تولنے کی کوشش کروں گی، اس پر بدقسمتی سے اردو زبان میں بہت کم مواد موجود ہے، جس کی وجہ سے کافی صاحبان ایمان اس سے ناواقف ہیں، یعنی عقیدہ رجعت۔ مومنین کی اس عنوان میں کم علمی کا فائدہ شیعہ مخالف افراد بھرپور اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ یہودیوں سے انہیں میراث ملا ہے، جو عقل اور قرآن و حدیث کے منافی ہے، جبکہ عقیدہ رجعت قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا انکار قرآن کی توہین شمار ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر قرآن سے عقیدہ رجعت کو ثابت کیا جائے گا۔ قارئین کرام، تحریر یقیناً طولانی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس عقیدے پر لکھنے کے لیے مجھے تحریر کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے اس پر تفصیل سے بحث کرنی ہے، تاکہ ذہن انسانی کا ہر گوشہ دلیل و برہان کی چھینٹوں سے ہوش میں آ کر بآسانی سے قبول کر سکے۔ جن حصوں میں تحریر کو تقسیم کر رہی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عقیدہ رجعت کا تعارف۔ نمبر 1، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں عقیدہ رجعت پر قرآن و فرامین معصومین علیہ السلام سے استدلال۔ نمبر 2، عقیدہ رجعت پر صراحت۔ نمبر 3، رجعت کرنے والوں کا تعارف۔ نمبر 4، تو قارئین اب اس موضوع پر بحث کا آغاز کرتی ہوں۔ المدد یا صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ نمبر 1، عقیدہ رجعت کا تعارف۔ شیعہ عقائد میں سے ایک ہے اور لغوی طور پر لفظ رجعت را جیم عین اور مسلمہ عقیدہ رجعت رجوع سے مشتق ہے، جس کے معنی ایک بار لوٹنے اور پلٹنے کے ہیں، جبکہ دینی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کی حجتوں ائمہ معصومین علیہ السلام خالص مومنین و کفار و منافقین کا اس دنیا کی طرف لوٹنا ہے، یعنی یہ لوگ حکم خدا سے دوبارہ زندہ ہوں گے اور دنیا کی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی یہ قیامت سے پہلے میدان حشر کی ایک ایسی تصویر کو رجعت کہتے ہیں جو اسی دنیا میں واقع ہوگی۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں کہ ہم شیعہ رجعت پر یقین و اعتقاد رکھنے کے باوجود رجعت کے منکرین کو کافر نہیں سمجھتے، جبکہ عقیدہ رجعت مذہب اہل بیت علیہ السلام کی ضروریات و مسلمات میں سے ہے، جو احادیث سے ثابت ہے۔ رجعت پر ایمان کامل اور حقیقی اسلام کی شروط میں سے ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں عقیدہ رجعت پر قرآن و فرامین معصوم علیہ السلام سے استدلال۔ قارئین کرام، رجعت کے موضوع پر احادیث تواتر کی حد تک ہیں، یعنی اگر میں آسان کر کے لکھوں تو علامہ مجلسی نے ہی 160 اسناد درج کی ہیں، اس کے موضوع پر بحار الانوار میں جمع کی ہیں، جبکہ اجمالی طور پر تقریباً 200 روایات 200 روایات رجعت پر دلالت کرتی ہیں، جن کو 40 سے زائد علماء و محدثین نے 50 سے زائد معتبر کتب میں نقل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی زیارات اور دعاؤں میں بھی رجعت کے عقیدے پر تاکید ہوئی ہے، جن میں زیارت جامعہ، زیارت وارثہ، زیارت اربعین، زیارت آل یاسین، زیارت رجبیہ، دعائے وداع اور دعائے عہد شامل ہیں۔ علامہ مجلسی رجعت کے عنوان پر لکھتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو لیکن رجعت کے بارے میں متواتر احادیث کو قبول نہ کرے۔ بہت ہی واضح احادیث جن کی تقریباً تعداد 200 ہے اور تقریباً 40 موثق راویوں اور علماء نے نقل کی ہیں اور 50 سے زیادہ کتابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر یہ حدیث متواتر نہیں تو پھر کون سی احادیث متواتر ہو سکتی ہیں؟ بحار الانوار جلد 53 پیج 122۔ اب رجعت پر کچھ احادیث بیان کر رہی ہوں تاکہ مومنین کا ایمان مزید تقویت پا سکے۔ امام صادق علیہ السلام رجعت سے متعلق فرماتے ہیں، خدا کی قسم شب و روز ختم نہیں ہوں گے مگر یہ کہ خداوند عالم مردوں کو زندہ کرے اور زندوں کو موت دے اور حق کو مستحق تک پہنچائے اور اپنے منتخب کردہ دین کو قائم کر کے دنیا پر حاکم کرے۔ میزان الحکمت۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومنین پلٹ جائیں گے تاکہ عزت پائیں، ان کی آنکھیں روشن ہوں گی اور ظالم لوگ بھی پلٹیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دے۔ بحار الانوار
जिल्द 53। इसी तरह मामून ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए अबुल हसन अलैहिस्सलाम, रजआत से मुताल्लिक आपका क्या नजरिया है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजआत हकीकत रखती है, गुज़िश्ता उम्मत में भी थी, कुरान में भी इसके मुताल्लिक बयान है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है, जो कुछ गुज़िश्ता उम्मत में था वो आइनन हुबहू इस उम्मत में भी पेश आएगा। उयूनुल अखबारुर रज़ा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु तआला फरजुश शरीफ के क़याम का वक्त नजदीक होगा तो जमादिस्सानी और रजबुल मुरज्जब के महीने में ऐसी शदीद बारिश होगी कि लोगों ने इससे पहले ऐसी बारिश न देखी होगी। फिर खुदावंद आलम उसी बारिश के जरिए मोमिनीन की हड्डियों और गोश्त को कब्र के अंदर ही रुश्द नमूद देगा, गोया कि मैं इन्हें देख रहा हूँ कि वो जहीना की तरफ से अपने बालों के गर्द गुबार को झाड़ते हुए आ रहे हैं। मिज़ानुल हिकमत हदीस नंबर 6928। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग मर चुके हैं वो दुनिया में वापस पलटेंगे ताकि अपना इंतकाम लें। जिसे जितनी अजियत पहुंची होगी उसी मिकदार में वो बदला लेगा। जिसने जैसी दुश्मनी का मुशाहदा किया होगा वो उसी मिकदार में इंतकाम लेगा। जो कत्ल हुआ होगा वो अपने खून के बदला में कातिल को खुद ही कत्ल करेगा, और इस मकसद को पूरा होने के लिए उसके दुश्मन भी दुनिया में वापस आएंगे ताकि वो खुद खून बहाने का बदला दें, और इन्हें कत्ल करने के बाद 30 महीने जिंदा रहेंगे, फिर सारे के सारे एक ही शब में मर जाएंगे, जबकि इनके दिलों को शिफा मिली होगी अपने खून का बदला लेकर, और उनके दुश्मन जहन्नुम के सख्त अजाब में होंगे। मेहदी मऊद जिल्द 13 सफ़ा 188। सरदाब मुक़द्दस में हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमाइन की ज़ियारत में आया है, ए मेरे मौला व आका, अगर आपके ज़हूर से पहले मर जाऊं तो आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा आबा व अजदाद के वसीले से परवरदिगार की बारगाह में तवस्सुल करता हूँ, अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करता हूँ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमतें नाजिल फरमा। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने ज़हूर में मुझे पलटा दे, आप अलैहिस्सलाम के ज़माने हुकूमत में रजात करूँ, आपकी अताअत में अपने मकसद को हासिल करूँ, और अपने सीना को आपके दुश्मनों की जिल्दत से ठंडा करूँ। मफातुल जन्नान आदाब सरदाब मुक़द्दस ज़ियारत दोम साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम। फिलहाल इन्हीं अहादीस पर इक्तफा करती हूँ, वरना तहरीर मजीद तवील हो जाएगी और बाकी मतालिब पर ज्यादा बहस नहीं हो सकेगी। तो अब कुरान मजीद को देखते हैं कि इसमें रजत के मुतालिक क्या बयान किया गया है। कुरान मुबीन में रजत के मुतालिक आयात। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिससे हर मुसलमान फ़िरक़ों पर दलील साबित होती है, जिसका इनकार मुहाल है और कुफ्र का बायस है। तो आएं अब कुरान की ये आयत मुलाहजा फरमाएं जो सूरह नम्ल की आयत 83 है, जिसमें अरशाद खुदाबंदी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यौमा नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फौजन मम्मन युकज़्ज़बु बिआयातिना फहुम युज़अऊन। और उस दिन को याद करो जिस दिन हम हर उम्मत में से एक ऐसा गुरोह महशूर जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुटलाया करता था, फिर उसको रोक कर जमात बंदी की जाएगी। मोमिनीन कराम इस आयत पर गौर करें तो बआसानी मालूम हो जाएगा कि इसमें मौजूद लफ्ज हश्र क़यामत के दिन वाले हश्र से यकीनन मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर यहाँ क़यामत के दिन वाला हश्र मुराद होता तो फिर कुछ गुरोहों की बात ना होती, क्योंकि क़यामत के दिन मखसूस गुरोह नहीं बल्कि तमाम उम्मतों को महशूर किया जाएगा। जैसे कि कुरान में दूसरी जगह अरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, सूरह कहफ आयत 47। और उन सब को इकट्ठा करके लाएंगे तो उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कोई भी बाकी नहीं रहेगा। जबकि सूरह नम्ल की आयत में हर उम्मत से एक खास गुरोह और जमात को महशूर करने की बात की जा रही है। एक और नुक्ते पर गौर करें तो मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि इस आयत से ऊपर वाली आयत यानी आयत 82 में दाबतल अर्ज का बयान मौजूद है।
جس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، یعنی اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، تو ہم زمین سے چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ سورہ نمل کی آیت 83 میں جو محشور ہونے کا تذکرہ ہے وہی رجعت کا دور ہے جس پر شیعوں کا ایمان ہے۔ اب ان آیات کی طرف توجہ دلاؤں جن میں لوگوں کا دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اہل سنت کی جانب سے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی ہوا ہے۔ تو آئیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا حق پر اہل تشیع ہیں یا وہ حضرات جو قرآن کی نفی کرتے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ ہے آیت کا کہ اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریہ سے ہوا، جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، 100 سال۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا، اپنے گدھے پر نگاہ کرو کہ سڑ گل گیا ہے، اور ہم اس طرح تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس آیت سے بھی اہل سنت کا اعتراض باطل ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ اللہ نے حضرت کو خود یہ پیغام دیا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں ملاحظہ فرمائیے، ثم بعثنکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ایک اور گروہ کے سلسلہ میں گفتگو ہوتی ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ خدا نے ان سے کہا مر جاؤ، پس وہ سب کے سب مر گئے، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے کئی ایک واقعات قرآن میں درج ہیں جن سے اسی دنیا میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے، خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو زندہ کرنا، اصحاب کہف کا قصہ اور وغیرہ۔ چلیں اب کچھ تصریحات پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ عقیدہ رجعت پر صراحت۔ رجعت کے متعلق بہت سی روایات میں مطالب بیان ہوئے ہیں۔ رجعت کائنات کے عظیم اور اہم دنوں میں سے ہے کہ اسے قرآن مجید میں ایام اللہ کے دنوں کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایام اللہ 3 دن ہیں، قائم علیہ السلام کے قیام کا دن، رجعت کا دن اور قیامت کا دن، یہ 3 دن ایام اللہ ہیں۔ بحار الانوار۔ رجعت پر عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں وہ جو رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ بحار الانوار۔ رجعت سب لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خالص مومنین، خالص کفار و منافقین کے لیے ہے۔ ریفرنس کے لیے ملاحظہ فرمائیے بحار الانوار۔ سب مومنین اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حقیقی منتظرین کے جو ان کے ظہور سے قبل دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں رجعت اور اس عظیم امام کی نصرت کا امکان موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہوئی ہے کہ جو بھی 40 صبح تک دعائے عہد پڑھے وہ حضرت قائم علیہ السلام کے انصار میں سے ہوگا، اور اگر ان کے ظہور سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے نکالے گا، وہ قائم علیہ السلام کی نصرت کرے گا۔ مفات الجنان دعائے عہد۔ کفار اور منافقین کبھی بھی اپنی رغبت اور اشتیاق کے ساتھ دنیا کی طرف نہیں پلٹیں گے بلکہ جبرن رجعت کریں گے، لیکن مومنین کی رجعت اختیاری ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت امام عصر علیہ السلام قیام کریں گے، الہی نمائندے قبر میں مومنین سے رابطہ کریں گے، انہیں کہیں گے اے بندہ خدا تمہارے مولا نے ظہور کیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ مل جاؤ تو تم آزاد ہو، اگر چاہتے ہو کہ برزخ الہی کی نعمات میں لطف اٹھاؤ تو بھی تم آزاد ہو۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے بحار الانوار۔
رجعت کرنے والوں کا تعارف۔ روایات کی روح سے انبیاء علیہ السلام کا ایک گروہ آئمہ معصومین علیہ السلام اور خالص مومنین اور اسی طرح خالص کفار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانہ رجعت میں اس دنیا کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایسی روایات کے جو عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے لوٹنے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، مثلاً یہ آیت والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ آیت رجعت کے زمانے میں تحقق کرے گی۔ آیا تم نہیں جانتے کہ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں نصرت نہیں ہوئی اور وہ قتل ہوئے، اور اسی طرح آئمہ علیہ السلام بھی قتل ہوئے، لیکن یہ نصرت اور کامیابی رجعت کے زمانے میں تحقق کرے گی۔ معجم الاحادیث الامام المہدی علیہ السلام جلد 5۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اپنے شہید اصحاب کے ساتھ رجعت کریں گے تو 70 انبیاء بھی ان کے ساتھ رجعت کریں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام کے ہمراہ 70 انبیاء تھے۔ معجم الاحادیث الامام المہدی علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ حضرت دانیال اور یونس علیہ السلام دونوں امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ رجعت میں دنیا کی طرف پلٹیں گے اور پیغمبر اکرم کی رسالت کا اقرار کریں گے، اور ان کے ساتھ 70 افراد بھی اٹھائے جائیں گے۔ ریفرنس کے لیے ملاحظہ کیجئے بحار الانوار۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اور آئمہ معصومین علیہ السلام تمہاری طرف دوبارہ لوٹ جائیں گے۔ معجم الاحادیث الامام المہدی جلد 5 صفحہ 723۔ جن مومنین و مومنات سے اپنے سوالات میں پوچھا تھا کہ سب سے پہلے رجعت کرنے والا فرد کون ہے، تو اس کا جواب امام صادق علیہ السلام کی زبانی موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اول من یرجع علی الدنیا الحسین ابن علی، سب سے پہلے فرد کہ جو دنیا کی طرف پلٹیں گے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہیں۔ ماشاءاللہ بحار الانوار جلد 5۔ ایسی روایات کہ جو گزشتہ امتوں اور امت اسلام کے صالح افراد کی رجعت کو بیان کرتی ہیں، ان روایات کی روح سے گزشتہ امتوں میں سے اصحاب کہف اور مومن آل عمران کی رجعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب میں سے حضرت سلمان فارسی، مقداد، مالک اشتر، ابو دجانہ انصاری، مفضل بن عمرو، عبداللہ بن شریک عامری، اسماعیل بن جعفر علیہ السلام، حارث، عقیل، جبیر وغیرہ کا نام لیا گیا ہے۔ شیعہ والرجاء جلد 1 صفحہ 851۔ تو قارئین کرام، اسلامی روایات کے پیش نظر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رجعت سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال صالح انجام دینے والے مومنین کے لیے ہے جو ایمان کے بلند درجہ پر فائز ہیں، اور اسی طرح ان ظالم و سرکش کفار کے لیے ہے جو کفر و ظلم میں غرق ہیں۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ زندگی مومنین کے لیے کمال کے درجات حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے گروہ کو کفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ وہ مخلص مومنین جو معنوی کمال حاصل کرنے میں موانع و مشکلات سے دوچار ہو گئے تھے اور ان کی معنوی ترقی نامکمل رہ گئی تھی، تو حکمت الہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے مومنین کو دوبارہ زندگی دی جائے اور وہ کمال کی منزلوں کو مکمل کریں، حق و عدالت کی عالمی حکومت کو دیکھیں اور اس حکومت میں شریک ہوں، کیونکہ ایسی حکومت میں شریک ہونا ہی بہت بڑا افتخار ہے۔ ان کے برخلاف کفار و منافقین اور بڑے بڑے ظالم و جابر بروز قیامت عذاب کے علاوہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، جیسا کہ گزشتہ سرکش اقوام جیسے قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اپنے کفر کردار تک پہنچی ہیں، اور یہ صرف رجعت کی صورت میں ممکن ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا رجعت عام نہیں ہوگی بلکہ یہ خاص ہوگی۔ رجعت صرف انہی افراد کے لیے ہے جو خالص مومن یا جو خالص مشرک ہیں۔
मुमकिन है कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 में इसी बात की तरफ इशारा हो, जैसे कि इरशाद हुआ है, और जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया है उसके लिए भी नामुमकिन है कि क़यामत के दिन हमारे पास पलटकर ना आए। व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, क्योंकि ना लौटाया जाना उन्हें लोगों के बारे में है जो इसी दुनिया में अपने किफ़्र किरदार तक पहुँच चुके हैं। और इससे ये भी रोशन हो जाता है कि जो लोग इस तरह के अज़ाब में मुब्तला नहीं हुए हैं उनको दोबारा इस दुनिया में लौट कर उनको सज़ा दी जाएगी। वस्सलामु अलैकुम। जमाअत तरतीब, अबू अब्दुल्ला।